بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالہ فرمایا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں آیت نمبر 59, 60 اور 61 سورۃ الاعراف کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اور ترجمہ سماعت کیا اللہ رب العزت جل وعلا نے یہاں سے الگ ایک مضمون شروع فرمایا اس سے قبل ہوا والی نعمت کا اور آسمانی بارشوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ خالق کائنات کی کتنی بڑی نعمت ہے اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی بارش کا ذکر فرمایا کہ جیسے آسمان کی بارش سے زمین کا ہر حصہ فیض حاصل نہیں کرتا اسی طرح نبوت کی بارش سے بھی سارے لوگ فیض حاصل نہیں کرتے چند خاص لوگ ہوتے ہیں جو نبوت کی بارش سے فیض حاصل کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام یشکر یا عبد الغفار ہے نوح آپ کا لقب ہے آپ دنیا میں چوتھے نبی ہیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام دوسرے حضرت شیس علیہ السلام تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے حضرت نوح علیہ السلام اور کفار قوم کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام ہے اس سے پہلے کوئی نبی کافر قوم کی طرف نہیں آیا آپ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث کیے گئے اور 950 سال آپ نے قوم کو تبلیغ فرمائی اور کل عمر تقریباً آپ کی 1250 سال یا 1500 سال دو قول ہیں 1500 سال آپ کی کل عمر مبارک ہوئی آپ حضرت نوح علیہ السلام نے نرمی کے ساتھ قوم کو تبلیغ فرمائی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جان ایک ہے جسم ایک ہے اسی طرح ملک کا بادشاہ ایک ہوتا ہے اگر دو ہو جائیں تو نظام درم برم ہو جاتا ہے ایسے ہی خالق اور معبود ایک ہے دو خالق دو معبود نہیں ہو سکتے فرمایا اے میری قوم کہا تبلیغ کا انداز دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمایا اے میری قوم یا قوم اے میری قوم یوں نہ کہا اے کافرو اے مشرکو اے بدکارو اے بد دینو حالانکہ وہ کافر تھے مشرک تھے بے دین تھے یہ کہنا بھی درست تھا لیکن نوح علیہ السلام نے یوں نہ کہا اے کافرو اے مشرکو اے بے دینو اے بد دینو بلکہ فرمایا اے میری قوم نرمی کے ساتھ فرمایا تھا کہ یہ مجھے اپنا سمجھے غیر نہ سمجھیں اے میری قوم تاکہ جب مجھے اپنا سمجھیں گے نرمی کے ساتھ میں ان کو سب سے پہلے تبلیغ فرماؤں تاکہ یہ نرمی کے ساتھ ہی حق کو قبول کر لیں، اور دستور بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے نرمی کے ساتھ تبلیغ کرو۔ اگر
نرمی کے ساتھ کام نہ چلے تو پھر سختی کی جاتی ہے۔ وہ اردو کا مقولہ مشہور ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو سب سے پہلے نرمی آپ نے استعمال فرمائی، اے میری قوم 950 سال نرمی کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے، بالآخر جب قوم نے نرمی کو قبول نہ کیا اور نرمی سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑے جلالی نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی تھے، نوح علیہ السلام بھی جلالی تھے۔ جب دیکھا قوم حق کو قبول نہیں کرتی اور میری نرمی سے انہوں نے فیض حاصل نہ کیا تو پھر جلال میں آ گئے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سورۃ نوح علیہ السلام کے اندر یہ آپ کی دعا موجود ہے۔ آپ نے دعا مانگی ہے، پروردگار اب روئے زمین پر کوئی ایک کافر بھی چلتا نہ چھوڑ، یہ بھی کافر ہیں، ان کی اولادیں جو آگے پیدا ہوں گی وہ بھی کافر ہی ہوں گی، لہٰذا اب زمین پر ایک کافر بھی چلتا۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کا رگڑا نکال دے۔ پھر پروردگار نے طوفان بھیجا جس سے سارے کافر مشرک تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ آنے والے حالات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ یہ بھی کافر ہیں، ان کی اولادیں بھی کیا ہوں گی؟ معلوم ہوا اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے آنے والے حالات کی خبر رکھتا ہے، غیب کی خبر رکھتا ہے۔ ان کی اولادوں کے بارے میں بھی معلوم کر لیا کہ یہ بھی کافر ہیں، ان کی اولادیں بھی کافر ہیں، اس لیے تو پروردگار نے طوفان بھیجا اور ان کو غرق کیا، ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ اس دعا کا تذکرہ علامہ اقبال تہجد کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ یہ جو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اقبال اس کا اپنے لہجے میں ترجمہ کرتے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے، تہجد کی نماز میں فارغ ہو کر آپ یوں دعا مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں۔ دعا مانگتے ہیں اللہ ہر مومن کے دل میں وہ نوح علیہ السلام والی بجلی زندہ کر دے۔ کفر اور شرک کے خلاف مومن کے دل میں آگ ہوتی ہے، کفر اور شرک کے خلاف مومن کے دل میں آگ ہوتی ہے، آگ نرمی نہیں ہوتی۔ تمہارے سینے میں ایسی آگ ہو کہ کفر اور شرک کو جلا کے رکھ دے۔ اللہ رب العزت جیسے نوح علیہ السلام نے غیرت کھا کر کہا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ یہی ایمان والی غیرت اب ہر مومن کے دل میں پیدا کر دے۔ بہر صورت آپ نے فرمایا، میری قوم تم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن سے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، قوم کے سردار لوگوں نے کہا بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ عموماً ہر نبی کی تبلیغ اور ہر نبی کی اطاعت فرما برداری ہمیشہ اور عموماً غریب اور فقیر لوگوں نے کی ہے، امیر لوگ ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے۔ تو قوم کے جو امیر لوگ تھے، مالدار تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں۔ یہ جو مرزا قادیانی تھا نا، اس کے ایک جھوٹے ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے مالدار لوگ تھے، غریب نہیں تھے، جبکہ دستور یہی ہے کہ ہر نبی کی اطاعت فرما برداری کرنے والے ہر دور میں غربا مساکین ہی تھے، چند امیر لوگ بھی ہوتے لیکن اکثریت غریب لوگوں کی تھی، لیکن مرزا قادیانی کے پیچھے چلنے والے سارے امیر لوگ ہی تھے، کیونکہ سچا تھا نہیں، انگریزوں کا فتنہ تھا۔ قوم کے سردار کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کی کہ جو ہدایت دینے کے لیے آیا اور جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا، اسے کہتے ہیں ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ نبی کو گمراہ کہنا، نبی کے لیے گناہ کو ثابت کرنا، نبی کو گناہ گار بتانا مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ کفار کے سرداروں نے کہا تھا ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم آپ کو گناہوں میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو پروردگار جل والا کی طرف سے رسول ہوں۔ نبی ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ نبی کی بعثت اور رسالت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن قوموں نے، قوم کسے کہتے ہیں؟ قوم اسے کہتے ہیں کہ جن کے لیے رسول کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہوتا ہے۔ رسول کی دعوت کو قبول کرنا جن کے لیے واجب ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوم کہا جاتا ہے۔ چونکہ نوح علیہ السلام اس وقت کے سارے لوگوں کی طرف رسول بن کے آئے تھے، سارے لوگوں کی طرف رسول، اسی لیے تو جنہوں نے قبول نہ کیا وہ سارے ہی ہلاک کر دیے گئے۔ اگر سب کے رسول نہ ہوتے تو پھر جن کی طرف آپ رسول نہ تھے ان کو ہلاک نہ کیا جاتا، ہلاک سبھی لوگ کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس وقت کے جو لوگ تھے سب کی طرف رسول بنائے گئے۔ تو جن لوگوں کے لیے نبی کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو حضور کی قوم کہا جاتا ہے، کیونکہ سب کے لیے ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو قبول کریں۔ اگر قبول نہیں کرتا تو اس کی اپنی بدبختی، لیکن قبول کرنا تو سب کے لیے واجب ہے، اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ تو قوم کی طرف رسول کی بعثت اور رسالت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ جنہوں نے رسول کی تعظیم توقیر کی اور ان کی رسالت اور ان کے پیغام کو قبول کیا، اللہ نے ان کو ایمان، عرفان، غفران عطا فرمایا، معرفت عطا فرمائی، بخشش عطا فرمائی اور اپنی ذات کا قرب عطا فرمایا۔ جنہوں نے ناقدری کی ان کو کفران، ان کو شیطان ملا اور ملتا ہے۔ اللہ ہر نبی کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور معرفت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، وہ بے عیب ہوتے ہیں، ہر عیب سے خالی ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز میں دو پہلو ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے